سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے، اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے، اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، فلسطین کو۔ سوال ہے، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں، اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ 11 حصے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ، ہرمزان کا قتل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ یمن کے حکمران ابرہہ نے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟
3 दिन बाद। सवाल है, साबिकुल अव्वलून किन सहाबा कराम को कहा जाता है? जवाब है जो सबसे पहले इस्लाम लाए। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था? यमन का एक साजिशी यहूदी जिसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ खुफिया तहरीक चलाई। सवाल है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है 13। सवाल है, कुरान पाक में किस कौम की संगे तराशी और फन तामीर का जगह जगह जिक्र हुआ है? जवाब है कौम समूद का। कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा करने में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो उसे कबूल करे। किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत पर। सवाल है, किस गवर्नर ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को हिफाजत की पेशकश की थी? जवाब है गवर्नर शाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? 4 कोने हैं, रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। सवाल है, क्या आप जानते हैं जहन्नुम में गुनाहगारों का खाना क्या होगा? जवाब है उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। मरने के बाद काफिरों की रूहें कयामत तक किन 4 जगहों पर रहेंगी? मरने के बाद काफिरों की खबीस रूहें कयामत तक इन 4 जगहों पर रहेंगी। उनके मरघट या कब्र पर, चाहे बरूत में कि यमन में एक नाला है, पहली से 7वीं जमीन तक और बास की सबसे नीचे सज्जीन में, ये रूहें मुकम्मल कैद होंगी और इन्हें कहीं आने जाने का कोई इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें बुरे खात्मे से महफूज रखे, आमीन। नमाज बा जमात पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में कहां दिया गया है? सूरह बकरा में। वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? शहद। सवाल है, अजान देने का तरीका किसकी राय के मुताबिक तय हुआ? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। इस्लाम के लिए पहले शहीद होने वाले मर्द का नाम क्या है?
حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ سوال ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہجر میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب ہے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر ذریعہ معاش کے طور پر کن کن پیشوں کو اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، کپڑا سازی، آٹا پیسنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تینوں بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سوال ہے، رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ 2، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔
سوال ہے عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال ہے کس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے رسول۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟
ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ سوال ہے بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسلمہ قذاب کے خلاف۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے تھیلے سیتے اور اس سے حاصل رقم سے آٹا پیس کر خود فقراء کو کھلاتے تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مارا گیا تھا، بتائیں اس وقت آپ علیہ السلام کس عمل میں لگے ہوئے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال ہے زمزم کا بند کنواں کس نے کھول کر جاری کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب نے۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عرب میں اسلام سے قبل کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب ہے 5۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟
دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ مکی صورتوں کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ مکی صورتیں مختصر اور عقائد کے بارے میں ہیں۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل طور پر موقع ملتا ہے خواتین سے بدفعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ واللہ عالم۔ کون سا شہد کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے؟ نیریم اولینڈر بڑا ہی عام سا پودا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اسے کبھی دیکھا ہو۔ یہ اکثر لوگوں نے اپنے باغیچوں میں سجاوٹ کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ نیچرل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق یہ پودا صحت کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے۔ ویسے تو اس کے پھول انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو کھائے گا اس کو قے، ڈائریا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں خون کی سپلائی کو روک سکتا ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی ان پھولوں سے رس چوس کر شہد
شہد بنائے گی تو وہ شہد بھی صحت کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ بروز قیامت کن عورتوں کے جسم میں خارش پیدا ہو جائے گی؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ بیان کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے، اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ سوال ہے، اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے سخت گناہگار ہوگا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے، جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی؟ 188 بستیاں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟
اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ 60 مسکینوں کا کھانا۔ سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ سوال ہے شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال ہے کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب ہے مچھروں کے عذاب سے۔
وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔